لیکن بہرحال اس سورہ حشر کے اندر کچھ ہے. یہ جو نام ہے حشر، ظاہر الف لام تو عربی کے تقاضوں کی وجہ سے لگا ہوا ہے، اصل نام حشر ہے. حشر کے 2-3 مطلب تصور کیے جاتے ہیں. اگر آپ کسی مثلا آج میں نے اس کو تجربہ کرنے کے لیے انٹرنیٹ کے اوپر لکھا کہ جو انگلش ٹرانسلیشن ہے سورہ کے ناموں کی وہ کیا ہے، تو حشر کے نام میں جو ٹرانسلیشن رکھا تھا وہ انٹرسٹنگ تھا. مثلا جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں حشر، آپ کی ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ میدان حشر. صحیح. اس نے ٹرانسلیشن میں لکھا تھا گیدرنگ. اصلا کیا حشر سے گیدرنگ سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں، بہت لٹرل میننگ میں اگر چلے جائیں، بہت جسے کہتے ہیں کہ بالکل لفظ کو بالکل اس کے کسی روٹ میں لے جائیں، شاید آ جائے. آپ کے ذہن میں ہوگا اردو میں ہم لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں حشر اور نشر. حشر نشر، تو حشر جمع ہونا، نشر پھیل جانا. صحیح ہے، اس معنی میں حشر گیدرنگ میں آ سکتا ہے. بس ہم کہتے ہیں اس آدمی کا حشر نشر اس کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی کے ساتھ بیٹھتا ہے پھر وہیں سے نکلتا ہے. تو اس وجہ حشر نشر اس معنی میں صحیح ہے، گیدرنگ کہہ سکتے ہیں اس کو. حشر کا جو مطلب اس سورہ میں استعمال ہوا ہے، کیا وہ گیدرنگ ہوگا؟ ہو سکتا ہے چونکہ میدان جنگ کا تذکرہ ہے. تو ممکن ہے کہ جب 2 لشکر ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں گیدرنگ ہوئی ہے 2 لشکر کی. تو کبھی گیدرنگ 2 افراد کی ہوتی ہے، کبھی لشکروں کی بھی گیدرنگ ہو جاتی ہے، گدر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بھی میدان جنگ کے عمل کو بھی کوئی حشر تعبیر کرے، گیدرنگ کہہ سکے. اور سب سے بڑی گیدرنگ کہاں پر ہے؟ ظاہر قیامت کے دن، میدان حشر. ہم لوگ معمولاً جب کسی سورہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شاید اس پہ زیادہ غور نہیں کرتے کہ آیت کے شروع میں کیا آیا تھا، آیت کے آخر میں کیا آیا تھا. معمولاً اس کے اوپر غور نہیں کرتے، بلکہ بہت دفعہ تو میرے جیسے کے ساتھ ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہوتا، کہ مثلا کسی ایک سورہ کے اینڈ میں آیا تھا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور میں نے ایسے ہی کہیں بول دیا وَهُوَ الْعَلِيمُ النَّصِيرُ. مجھے زیادہ فرق نہیں پڑ رہا، نعوذ باللہ تعالیٰ. لیکن قرآن کریم کو فرق پڑ رہا ہوگا یا نہیں پڑ رہا ہوگا؟ یا بہت فرق پڑ رہا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو سورہ کے اسٹارٹ میں کوئی چیز آتی ہے، آیت کے اینڈ میں کوئی چیز آتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تعلق کانٹینٹ سے ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. علامہ طباطبائی نے اس میں بہت خوبصورت ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ سورہ کا اسٹارٹ اور سورہ کا اینڈ سورہ کے کانٹینٹس کا ایک ریفلیکشن دے رہا ہوتا ہے. تو سورہ کا جو اسٹارٹنگ ہوگا وہ آپ کو اس کانٹینٹ کے لیے تیار کر رہا ہوگا جو سورہ کے اندر موجود ہے، اور جو سورہ کا اینڈ ہوگا وہ اس کانٹینٹ کی سمری آپ کو دے رہا ہوگا جو اس سورہ کے اندر موجود ہوگی. وہ اس طریقے سے ہے کہ بعض اوقات سورہ کے اندر کوئی چیز آتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے، اور ہم جو اس حکم کو سمجھنے میں مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی نیگیٹو تھاٹ بھی اس کی وجہ سے آ سکتا ہے. مثلا خدا متعال نے فرض کیجئے کسی آیے کریمہ کے اندر قصاص کا حکم دیا. اب وہ جو قصاص کا حکم دیا خدا نے، تو ہمیں اس میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کسی انسان کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ بے رحمی ہے. صحیح، تو اس کے ذہن میں بے رحمی کا تصور آ رہا ہے قصاص سے. صحیح نہیں ہے یہ بات، قصاص بے رحمی نہیں ہے، انسان کے اوپر رحم ہے تاکہ دوسرے لوگ یہ ظلم نہ کریں دوسرے انسانوں کے اوپر. سزا کا نظام ضروری ہے، لیکن ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ یہ بے رحمی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس سورہ کے شروع میں یا اینڈ میں اس مسکنسیپشن کو دور کرنے کے لیے کوئی آیت ہوگی. صحیح ہے. بس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی کسی سورہ کو پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حکم آتا ہے، اس حکم کی وجہ سے میرے اور آپ کے ذہن میں کوئی مسکنسیپشن آ سکتا ہے. اس مسکنسیپشن کو دور کرنے کے لیے اس سورہ کے شروع میں یا اینڈ میں کوئی نہ کوئی آیت موجود ہوگی. صحیح. اس آیت کریمہ نے، اس سورہ مبارکہ نے شروع کیا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، وہ خدا کی تسبیح میں مشغول ہے. کم از کم ٹچ ضرور کر لیں یہ سبحہ کیا ہوتا ہے، تسبیح کیا ہوتی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک، یہ تسبیح بہت عجیب لفظ ہے.
تسبیح کا روٹ اگر اس کے مصدر میں جائیں، ہاں یہ بھی میں عرض کرنا بھول گیا، ایک سورہ میں مصدر بھی آیا ہوا ہے سبحان کا. کہاں پر؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. صحیح. یہ سبحان، سبح، یسبح، سبح اسم، یہ قرآن کریم میں بہت ہے. صحیح. اور ہماری نماز میں ہے یا نہیں ہے؟ اصلا جتنا پوچھو ہے. سبحان ربی العظیم بحمدہ، سبحان ربی العالی بحمدہ. یعنی دو لفظ جو اس معاملے میں ہماری زندگیوں سے لگے ہوئے ہیں، ان میں ایک سبحان ہے اور دوسرا حمد. صحیح. سبحان اور حمد میں فرق کیا ہے؟ اور ہم تسبیح بی بی کی جو پڑھتے ہیں اس میں 33 ٹائمز ہم نے حمد کہنا ہے اور پھر 33 ٹائمز ہم نے سبحان بھی کہنا ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہوا پھر؟ اور وہ فرق اتنا زیادہ ہے کہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ 33 ٹائمز. تو مثلا اگر ایسے میں کہہ رہا ہوں بچکانہ سوال کہ بھئی اگر میں سبحان ہی کہنا تھا تو پھر حمد کی جگہ علیم کہہ دیتا. یہ حمد کیوں ہے اس کے ساتھ؟ صحیح ہے. اب میں صرف سبحان کے اوپر بات کرتا ہوں، کل انشاءاللہ حمد کو اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے. آیہ کریمہ میں حمد نہیں آیا ہوا، اس آیہ کریمہ میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو حمد نہیں ہے یہاں پہ. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ سبحان کے ساتھ حمد بہت زیادہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سبحان کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ انٹرسٹنگ ایک کام ہوتا ہے جو بڑا مزدار کام ہے لیکن بہت پیچیدہ، وہ عربک کی لنگوسٹک کے اوپر کام کرنا، جس کو اور لنگوسٹک میں بھی جس کو لیکسیکوگرافی کہتے ہیں. یعنی ایک ورڈ کو لیں اور اس ورڈ کو کریدنا شروع کر دیں. تو یہ جو عربک لیکسیکوگرافی ہے یہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اب یہ جو لفظ ہیں آپ کے پاس، دیکھیے 4 لفظ اپنے ذہن میں رکھ لیجیے، چاروں کے قرآنی روٹس ہیں. سبحان، سبح، یسبح، سبح اسم ربک سبح. ان سب کا روٹ سین، بے اور ہا میں ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 لفظ جو حروف، یہ 3 حروف اس میں کامن ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو روٹ بن رہا ہے وہ ایک ورڈ سے نکل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں سباحہ. ٹھیک ہے. سین بے ہے، اس میں ایک لفظ بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں سباحہ. اور سباحہ کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو انٹرسٹنگلی اس کو کہتے ہیں سوئمنگ. صحیح ہے. اب کیا تعلق بنے گا سباحہ اور سوئمنگ کا؟ صحیح ہے. تو یہ جو سوئمنگ ہے یہ کیا ہے؟ سباحہ یا سباحہ یا سوئمنگ، یہ اس میں یہاں پہ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ تو اس میں 2 جگہیں ہیں. یہ جو سباحہ کا فینومینا ہے یعنی سوئمنگ کا، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ ایک آدمی ساحل سے سوئمنگ کرنا شروع کرتا ہے اور وہ تیرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے تو وہ چلتے چلتے غائب ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو وہ جب وہ جو تیر رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ تیرنا شروع کرتا ہے اس کا ڈسٹنس ساحل سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بڑھتے بڑھتے اتنا ہو جاتا ہے جیسے وہ ساحل سے ڈسکنیکٹڈ ہو جاتا ہے اور کسی اور جگہ کے اوپر تقریباً غائب ہو جاتا ہے. ایک سباحہ کا مطلب یہ ہے. اچھا، ایک سباحہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیر رہا ہے. تو تیر رہا ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہ پانی سے لڑ رہا ہے کیا؟ نہیں، پانی سے لڑتا نہیں ہے. وہ پانی کی جو کوالٹیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک آبجیکٹو کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے. صحیح ہے. پس سباحہ کے اندر 2 میننگز ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بندہ پانی سے لڑتا نہیں ہے، پانی کی کوالٹیز کو استعمال کرتا ہے اپنے آبجیکٹو کے لیے اور وہ اس طرف بڑھتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ کنارے سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتا ہے اور کسی اور افق میں اپنے آپ کو غائب کر دیتا ہے. صحیح ہے. اگر کوئی اللہ کی تسبیح کرے تو یہ 2 چیزیں ہوں گی کہ وہ اس کائنات کو جو ساری کی ساری خدا کی مرضی پہ چل رہی ہے پانی کی طرح استعمال کر کے اپنے آپ کو خدا کی طرف لے جائے گا. تو پوری کائنات اس کا ساتھ دے گی پھر، جیسے پانی اس سوئمنگ کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے. اور یہ جو سوئمنگ کرے گا یہ کیا کرے گا؟ یہ اپنے آپ کو اپنی میٹیریل ایگزسٹنس سے ڈسکنیکٹ کر کے الہی ایگزسٹنس کے اندر غرق کر لے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ تسبیح کا اثر ہونا چاہیے. یہ تسبیح نے یہ کرنا ہے. تو اب یہ جو تسبیح ہے اس کا مطلب یہ تو ہو گیا لنگوسٹک کا، اور ہم نے لیکسیکوگرافی سے مدد لی. خود
تسبیح اور اللہ کی تسبیح اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ایک ورب ہے، سبح یسبح سبح، اور سبحان تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ سبحان کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات نقص اور عیب سے پاک ہے. ٹھیک ہے، خدا کی ذات نقص اور عیب سے پاک ہے. اچھا ابھی وہ ذہن میں رکھیے گا، سوئمنگ والی بات کو ہم اس تک لانے کی کوشش کریں گے. خدا کی ذات نقص اور عیب سے پاک ہے. اچھا ہم یہ دو لفظ کیوں کہتے ہیں، نقص اور عیب؟ اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ بھی انٹرسٹنگ ہے نا کہ بھئی یہ دو لفظ کیوں، حشر اور نشر ہے، دو لفظ تھے، تو یہ نقص اور عیب کیا ہے؟ نقص اس چیز کو کہہ سکتے ہیں جس میں خود کوئی خرابی نہیں ہے، انوائرمنٹ میں فٹ نہ ہو، اسے نقص کہتے ہیں. مثلا آپ کے پاس کارپٹ تھا، مثلا 4x4 فیٹ کا 4x4 میٹر کا کمرہ تھا آپ کا، لیکن آپ جو کارپٹ لے آئے وہ 4x3 ہے. کارپٹ بہت اچھا ہے، اس کمرے کے لیے فٹ نہیں ہے، تو یہ ناقص ہے. لیکن اگر خود کارپٹ ہی غلط ہو، اس میں کوئی خرابی ہو، تو وہ کیا ہے؟ پھر وہ عیب ہے. وہ نہ خدا میں نقص ہے نہ خدا میں عیب ہے. صحیح؟ اگر ہم ایسا سمجھ پائیں کہ خدا نہ نقص ہے نہ عیب ہے، تو خدا سبحان ہے. پھر سبحان اللہ، وہ سبحان. صحیح؟ پر سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب اس بات کا عقیدہ ہے کہ نہ خدا میں نقص ہے نہ خدا میں عیب ہے. صحیح؟ یہ سبحان ہے. اس میں میں پھر کہاں ہوں؟ مجھ سے کیا رابطہ ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، خدا وہ ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. مجھ سے کیا رابطہ ہے ایسا؟ ہاں مجھ سے اس کا رابطہ یہ ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، تو ناقص کو کس سمت بڑھنا ہے؟ اس کی سمت بڑھنا ہے. بس جیسے ہی کوئی کہتا ہے سبحان اللہ، خدا میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نقص و عیب مجھ میں ہے اور اس کو برطرف کرنے کے لیے مجھے اس کی طرف بڑھنا ہے. اب سوئمنگ آ رہی ہے، اب سوئمنگ آ رہی ہے، تو مجھے اپنے آپ کو اپنے نقص اور عیب سے ڈسکنیکٹ کرنا ہے، جیسے سوئمر ساحل سے ڈسکنیکٹ کرتا ہے، اور اپنے آپ کو اس وادی میں غرق کرنا ہے جس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے. اچھا جب میں یہ کام کروں گا تو صباح کا دوسرا چیپٹر، پانی سے لڑنا یا پانی مجھے مدد دے گا. یہ پوری کائنات خدا کی تسبیح کر رہی ہے، اگر میں بھی تسبیح کروں گا تو یہ کائنات میری مدد کرے گی خدا کی طرف بڑھنے میں. کیسے مدد کرے گی؟ اس میں تو امتحان بھرے ہوئے ہیں. کس نے کہا کہ امتحان روکتا ہے؟ امتحان انسان کو اور بڑھاتا ہے خدا کی سمت. بس یہاں کوئی چیز نہیں ہے اس کائنات کے اندر جو انسان کو خدا کی سمت بڑھنے سے روکتی ہو. واحد چیز جو انسان کو خدا کی سمت بڑھنے سے روکتی ہے وہ خود ہی ہے، ورنہ کوئی چیز نہیں روکتی. سب خدا کی طرف بڑھاتے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں سب خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. صحیح؟ اب یہاں پہ ٹائم ختم ہے، صرف یہاں پہ ایک ایڈیشن ہے، وہ یہ کہ تسبیح ارادی ہوتی ہے یا غیر ارادی ہوتی ہے؟ انٹینشنل ہونا چاہیے. تو اگر کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے تو یہ اپنے ارادے سے کر رہے ہیں یا بے ارادہ کر رہے ہیں؟ اگر یہ بے ارادہ کر رہے ہیں تو خدا نے ان کو تسبیح کیوں کہا؟ اور اگر یہ ارادے سے کر رہے ہیں تو یہ ہمیں ان میں تو ارادہ نظر نہیں آ رہا ہے. صحیح؟ اس کو ہم انشاءاللہ کل عرض کرنے کی کوشش کریں گے. سبحان کیا تھا کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، دوبارہ واپس نہ جاؤں ورنہ ٹائم نکل جائے گا. حمد کی طرف آتے ہیں. حمد کا ایک لفظی ترجمہ ہے، وہ یہ کہ تعریف. حمد یعنی تعریف. آپ کسی کی اچھائی کو بیان کریں اس کو حمد کہتے ہیں. الحمد یعنی تمام تعریفیں. تو مثلا الحمدللہ، تمام تعریفیں خدا کے لیے. اچھا یہ تو ہو گیا صحیح. تو سبحان کے ساتھ کنیکشن کیسے بنائیں؟ کیوں؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. چلو الحمدللہ میں تو کنونشنل تھنکنگ چل جائے گی کہ ہو گیا کہ یہ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں، الحمدللہ صحیح ہو گیا. لیکن اب مسئلہ آ گیا سبحان ربی العظیم، بے عیب و نقص ہے میرے رب کی ذات جو علوف رکھتی ہے، برتری رکھتی، وہ بحمدہ. اب یہ بحمدہ کا کیا ہوگا؟ یہاں مشکل آ رہی ہے. صحیح؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حمد ہے تمام تعریفیں خدا کے لیے، اس کے پیچھے کوئی اور آئیڈیا بھی چل رہا ہے.
صحیح. جیسے سبحان کے پیچھے تھا کہ سبحان کے پیچھے ایک تو یہ تھا کہ بھئی بے نقص و عیب ہے خدا کی ذات، تو پھر اس کے بعد دیکھا نہیں سبحان کا ایک مطلب یہ کہ تیراکی ہوتی ہے، اور تیراکی کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں اگر بہے اطاعت میں تو سبحان کر رہا ہے. تو یہ حمد کا کیا ہوگا؟ حمد کا مطلب ہو گیا تعریف خدا کے لیے، تو اس سے میرا کیا تعلق ہوا؟ ہاں تعریف اس کے لیے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر میرے اندر، کریٹیکل پوائنٹ یہاں پر ہے، اگر میرے اندر کوئی بھی خوبی ہے تو کہاں سے آئی ہے؟ وہاں سے آئی، کیونکہ تعریف ساری خدا کے لیے. بس جیسے ہی میں کہتا ہوں الحمدللہ، اس کے پیچھے پہلی فکر جو مجھے ایکسپٹ کر لینی ہوتی ہے مجھے کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے، اگر میرے اندر کوئی قابل تعریف چیز ہے تو میری نہیں ہے، یہ خدا کی ہے، کیونکہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. بس اگر میرے اندر کوئی اچھی چیز ہے تو وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. صحیح. اب اس کے پیچھے ایک فالو اپ بھی ہے. وہ فالو اپ کیا ہے؟ یہ جو خدا نے مجھے تعریف دے دی، تعریف تو اس کی ہے، لیکن اس نے مجھے عاریتاً تھوڑی دیر کے لیے چھوٹی سے لیول پر ایک مجھے بھی دے دی ہے. کیوں دی ہے؟ کیوں دی ہے؟ تعریفیں تو ساری خدا کے لیے ہیں، تو میرے اندر بھی ایک اچھی چیز ہے. یہ کیوں ہے؟ کس کی دی ہوئی ہے؟ خدا کی دی ہوئی. کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ میں اس کو وہاں استعمال کروں جہاں خدا چاہتا ہے. یہ شکر بنے گا. ہاں یہ شکر بنے گا. حمد اس کا اعتراف ہے کہ خوبیاں ساری خدا کی ہیں. شکر اس کا اعتراف ہے کہ اگر وہ کوئی خوبی میرے اندر ہو تو وہیں استعمال ہو جہاں خدا چاہ رہا ہے. ہاں ورنہ پھر ناشکری ہے. ہاں بس میں نے اگر یہ جملہ کہہ دیا الحمدللہ تعریف ساری خدا کے لیے، تو فوراً مجھے ایک بات پتہ چل گئی، میرے اندر کوئی خوبی ہے تو خدا کی دی ہوئی ہے خدا کی، خدا کی دی ہوئی ہے. اب جب کہ خدا کی دی ہوئی ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو تم وہیں استعمال کرو جس کی خاطر میں نے تمہیں دیا ہے. اور وہ اس نے کیا دیا تھا؟ کیوں دیا تھا اس نے دیا تھا کہ تم اپنے آپ کو زمینی مخلوق نہیں بنانا، آسمانی مخلوق بنانا. صحیح. تعریف خدا کے لیے. تو جو ذہن میرے پاس ہے یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو تعریف ہوئی نا، اللہ کی تھی یہ تھی. تو اس نے مجھے کیوں دی تھی؟ اس لیے تم نے اس انٹیلیجنٹ برین کو استعمال کر کے تم اس راستے پہ چلنا جو میں نے تمہارے لیے رکھا ہے. اگر میں نہیں چلا تو کیا مطلب ہوا؟ اب میں لاکھ زبان سے کہوں الحمدللہ، ہے یہ ناشکری، ہے یہ ناشکری. بس جیسے آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، ایک چین آف تھاٹ ہے جو پیچھے چلے گا. بدقسمتی سے ہمارے یہاں نہیں چلتا ہے، ہمارے یہاں صرف زبان چلتی ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سوچے سمجھے بغیر. بس حمد یہ ہوئی سبحان ربی العظیم و بحمدہ، بے عیب و نقص ہے اللہ کی ذات میرے رب کی جو اعلیٰ ہے، وہ بحمدہ، اور یہ اعتراف کی ساری خوبیاں اس کی، ساری خوبیاں اس کی. بس میرے اندر کوئی خوبی ہوئی تو اس کی ہے. امانت میرے پاس ہے، استعمال وہاں ہونی ہے جہاں خدا چاہتا ہے. اگر میں نے کر لیا تو یہ حمد بھی ہو گیا، اور الحمد والشکر علی ما اولانا، یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا عید کے اندر، الحمد والشکر، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے شکر. شکر کا مطلب یہاں پہ کیا ہوا؟ شکر کا مطلب اس معنی میں یہ ہو گیا کہ میں اللہ کی دی ہوئی قابل تعریف صفت کو اسی جگہ پہ استعمال کروں گا جہاں خدا نے چاہا تھا. اب یہاں پہ ایک اور چلتے چلتے ایک چیز کریٹیکل پوائنٹ، وہ کیا؟ اگر کوئی زبان سے کہہ رہا ہے الحمدللہ اور تعریف کو کہیں اور استعمال کر رہا ہے، جو اس کے اندر تعریف خدا نے ڈالی تھی اسے کہیں اور استعمال کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کیا کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ امانت دار نہیں ہے، یہ خیانت کر رہا ہے. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات، ہم نے اپنی امانت کو زمین و آسمان کے اوپر پیش کیا. ابین ان یحملنها، تو انہوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے. وحملها الانسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. یہ امانت کون سی تھی؟ یہ وہ امانت تھی جو روح الہی تعبیر ہوئی. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس میں سے میں اپنی روح میں سے پھونکوں تو تم تمام فرشتوں سجدے میں گر جانا.
اس کی مینیفیسٹیشن ہماری زندگی میں ارادہ اور فکر ہے. اب خدا کیا فرما رہا ہے؟ میں سب کو جمع کرتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کی تعریف میں جو سب سے بڑی تعریف ہے وہ بدقسمتی ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں میرا گھر تعریف ہے. گھر تعریف نہیں ہے. گھر فرعون کے پاس بہت بڑا تھا. تعریف کچھ اور ہوگی ہمارے پاس. صحیح ہے. تو اگر مثال کے طور پر دیکھیں سب سے اچھی تعریف کیا ہے ہمارے پاس، قابل تعریف کوئی چیز، تو سب سے اچھی قابل تعریف ہمارے پاس چیز وہ فکر ہے جو ہمیں خدا کے نزدیک لے جائے. بس صحیح ہے. تو اب اگر میرے پاس کوئی قابل تعریف چیز ہے، میں اس کو استعمال کروں اور خدا کی طرف بڑھ جاؤں، تو یہ میں نے حمد کیا اور شکر کیا اور میں ہو گیا امانت دار. صحیح. اور اگر میں نے خدا کی دی ہوئی تعریف کو اس سے منسوب نہیں کیا پہلے مرحلے میں کہ یہ خدا کی ہے، تو یہ تو میں نے ناانصافی کر دی، ریالٹی کا انکار کر دیا. یہ ہو گیا کفر. جیسے ہی میں حمد نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے میں کفر کر رہا ہوں. کفر کر رہا ہوں. کفر کیا ہوتا ہے؟ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، سورہ حج کی دوسری آیت جو بھی پڑھی تھی. وہ خدا وہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھر سے نکالا ہے. اہل کتاب میں سے کافروں کو؟ کیا اہل کتاب کافر کی کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا مسلمان بھی کافر ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. ہر وہ شخص جو کسی حقیقت کو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر بیٹھے وہ کافر ہوتا ہے، چاہے وہ عقیدے میں مسلمان کیوں نہ ہو. عقیدے میں مسلمان ہے لیکن کسی حقیقت کو دیکھتے جو ہم سمجھتے بوجھتے انکار کر رہا ہے، تو یہ کافر ہے اصل میں. سب سے بڑی حقیقت کیا تھی؟ سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ تعریفیں ساری خدا کی نہیں ہیں. کوئی اس کو نہیں مانے تو کفر کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے. اب ہم اس سے توقع کریں گے یہ شکر کرے گا، یہ تو کافر بندہ یہ کہاں سے شکر کرے گا؟ تو چین لمبی چلے گی. پھر بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم ہر روز سینکڑوں مرتبہ بعض اوقات الحمدللہ کہہ رہے ہیں لیکن چین پہ کام نہیں کر رہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ اوراد ہیں، ورد ہیں، جادو ہے. نعوذ باللہ تعالی. یہ نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنی صاحبزادی کو کوئی تحفہ دیا ہے. صحیح ہے. اب میں اتنی سادگی سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب آپ خود جانتے ہیں اس کی حقیقت. وہ جو اللہ کا پوری ہستی میں نمائندہ ہے، اس نے اپنی صاحبزادی کو ایک تحفہ دیا ہے، اور وہ صاحبزادی خود ملکہ کائنات ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل. تو انسان کامل نے، مخلوق اول نے اس کو تحفہ دیا ہے جو اس کے جگر کا ٹکڑا ہے. وہ تحفہ کیا دیا؟ تسبیح. اس میں کیا ہے؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ. کوئی راز کے بغیر اصلا جچتا نہیں ہے. اس میں راز نہ ہو تو جچتا ہی نہیں ہے اصلا. اب وہ راز کیوں نہیں ڈھونڈا ہم نے؟ مشکل ہماری یہ ہے، ہمارے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس خزانے کو ان لاک کیسے کرنا ہے، اس کو ڈیکوڈ کیسے کرنا ہے. ہم اس مشکل میں پھنس گئے. اب ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ ورد تو کر رہے تھے، اب ذکر کر لو. ہم لوگ تسبیحوں کا ذکر کر رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، ذکر نہیں کر رہے ہیں. اس کو ورد کے مرحلے سے نکل کر ذکر کے مرحلے میں داخل ہو جانا چاہیے. کیوں؟ اب آخری بات، وقت بھی ختم، بالکل فائنل ایک بات عرض کروں. اگر آپ یہاں پر شعور کے ساتھ ان حقیقتوں کو نہیں سمجھے، میں اور آپ، تو ہمیں برزخ میں اندھاپن دیکھنا ہے. یہاں کی بصیرت اس دنیا کی بصارت میں تبدیل ہونے والی ہے، اور یہاں کی عدم بصارت اس دنیا میں عدم بصیرت یعنی اندھاپن دینے والی ہے. تو جو یہاں آنکھوں والا ہے ضروری نہیں وہاں آنکھوں والا ہوگا.
جو یہاں صاحب بصارت ہے وہ وہاں صاحب بصیرت ہوگا. لہذا خدا نے متعال فرماتا ہے کہ جب ہم کسی کو اندھا خلق کریں گے وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے خدا تو نے مجھے اندھا کیوں خلق کیا جبکہ میں تو آنکھوں والا تھا. تو خدا نے متعال فرمائے گا ہماری آیات تمہاری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی، تم غور نہیں کر رہے تھے. تو یہاں جو بصیرت ہے وہ وہاں اس دنیا کی بصارت بننے والی ہے. تو اگر اس بصیرت کو ہم نے یہاں ایکٹیویٹ نہیں کیا نعوذ باللہ تعالی تو اس دنیا میں اندھا پن سہنا پڑے گا. اس خاطر بہت ضروری ہے کہ یہیں پہ اس کو ایکٹیویٹ کر لیا جائے.